رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سوال و جواب کا سلسلہ ہمارے فہم دین کا، اس کا پہلا جو سوال ہے وہ ذرائع مواصلات، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور آلات جدیدہ کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے اور یہ جو جدید الیکٹرانک آلات ہیں، ان کے استعمال کے بارے میں اسلامی احکام کیا ہیں، اسلام کا حکم کیا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز فی نفس ہی لذات ہی خود بخود بری نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے۔ کوئی بھی جو شے ہے وہ اپنی ذات کے اندر کبھی نہیں ہے، اس کا استعمال اس کا مثبت ہے یا منفی ہے، اس کے استعمال پر دار و مدار ہے۔ اگر شے جو ہے بنانے والے نے اسے بنا دیا ہے، مثلا ہتھیار جو ہے فی نفس ہی اس کا بنانا برا نہیں ہے، ایٹم بم جو بنانا ہے یہ برا نہیں ہے، چاقو یا چھری یا تلوار بنانا فی نفس ہی برا نہیں ہے، اس کا استعمال منفی بھی ہے اور مثبت بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے۔ یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس شے کو استعمال کیسے کرتا ہے، ٹی وی کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ذرائع مواصلات ہیں اس کا وہ استعمال کیسے کرتا ہے، یعنی انٹرنیٹ اطلاعات کا اور معلومات کا ایک طاقتور اور مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ انٹرنیٹ پر اسلام کے بارے میں آپ منفی مواد بھی اس پر ڈال سکتے ہیں، زار علود مواد بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس پر آپ پراپاگنڈا بھی کر سکتے ہیں اسلام کے خلاف۔ آپ انٹرنیٹ پر آپ مثبت اسلام کی ترویج کا، اسلام کی اشاعت کا، اسلام کی تبلیغ کا، وعظ کا، نصیحت کا، نسلوں کے ایمان کی تجدید کا اور نسلوں کا اسلام پر اعتماد کی بحالی کا کام بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ غور کریں، انالیسس کریں، تجزیہ کریں، تو انٹرنیٹ پر اسلام کے بارے میں منفی اور زہر آلود پراپاگنڈا بھی موجود ہے، پراپاگنڈے کی بھی بھرمار ہے، اور اس پر مثبت چیزیں بھی موجود ہیں، پازیٹیو چیزیں بھی موجود ہیں۔ اب انٹرنیٹ فی نفس ہی خود بری چیز کوئی نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا جو ہے یہ خود فی نفس ہی خود بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال آپ اس پر برائی ڈال دیں، فحاشی ڈال دیں، عریانی ڈال دیں، بد اخلاقی ڈال دیں، ایمان سوز اور اخلاق سوز اس میں چیزیں آپ اپلوڈ کر دیں۔ اب اس کا کسب کرنے والا، اس کا اکتساب کرنے والا، اس کا استعمال کرنے والا، اس کا جو یوزر ہے، اس کا جو استعمال کرنے والا ہے، اب اس کے استعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ استعمال اس کو کس انداز میں کر رہا ہے۔ تو لہٰذا انٹرنیٹ جو ہے وہ اطلاعات کا اور معلومات کا ایک طاقتور ترین، مؤثر ترین ذریعہ بھی ہے، ہتھیار بھی ہے۔ ایک مسلمان کو اور ایک عالم ربانی کو اور ایک مفکر کی اور دین کے داعی کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر اسلام کی صحیح تصویر، اسلام کی پازیٹیو تصویر، اسلام کی مثبت تصویر پیش کرنے کے لیے وہ اس کو استعمال کرے، فرقہ وارانہ اور فرقہ واریت اور ایک دوسرے پر فتووں والا زہریلا مواد نہ ڈالے، فرقہ واریت کا اور دہشت گردی کو پروموٹ کرنے والا تقریری مواد یہ جگ ہسائی کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ نسلوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تخریب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اور میں تخریبی کردار ادا کر رہے ہیں یا تعمیری کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا تخریبی مواد نے کبھی بھی سلامتی کا کام نہیں کیا۔ جب بھی تاریخ کے جس بھی عہد میں، جس بھی زمانے میں تخریبی لوگوں نے کام کیا تو اس کا نتیجہ تعمیر نہیں نکلی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اور میں
بیج ڈالیں گندم کا اور اس بیج کے نتیجے میں وہ آپ کو مجھے جو یا جوار مل جائے، آپ لگائیں بیج کیکر کا اور آم اٹھا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اور میں اسلام کے خلاف اور اسلام کی صحیح تصویر کا مواد نہیں ڈالیں گے، اس کو صحیح استعمال نہیں کریں گے، تو اس کا نتیجہ بھی مثبت نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا تخریبی مواد نے کبھی بھی وہ سلامتی کا کام نہیں کیا۔ تعمیری سوچ کے حامل اہل علم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر آگے بڑھیں، بامقصد بات ڈالیں، بامقصد تعلیم، بامقصد معلومات اور بامقصد چیزوں کی حوصلہ افزائی کریں، بری چیزوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ کبھی بھی کسی بھی حوالے سے فیک چیزیں، منفی چیزیں، غلط چیزیں، غلط معلومات، غلط فگرز، غلط انالیسز، غلط تجزیہ، منفی تجزیہ اور غلط چیزیں، پکڑ دھکڑ کی چیزیں، ادھر ادھر کی چیزیں آپ انٹرنیٹ پر نہ ڈالیں۔ یہ انٹرنیٹ آپ کی میری تاریخ بن رہا ہے، تاریخ کو محفوظ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا دین کے متعلق بھی، ثقافت کے متعلق بھی، اخلاق کے متعلق بھی، معاشرت کے متعلق بھی، خاندانی نظام کے بارے میں بھی، معاملات کے بارے میں بھی، حقوق اللہ کے بارے میں بھی، حقوق العباد کے بارے میں بھی، عبادات کے بارے میں بھی، مناکحات کے بارے میں بھی آپ اور میں صحیح مواد اپلوڈ کریں، صحیح چیزیں اس پر، خواہ وہ سیاست کے حوالے سے ہوں، خواہ وہ معیشت اور صنعت و تجارت اور کاروباری معاملات کے حوالے سے ہوں، خواہ وہ معاشرتی حوالے سے ہوں، خواہ وہ آپ کی میری غیر مسلموں کے بارے میں کوئی باتیں ہوں۔ تو آپ نے میں نے غیر مسلم کو اسلام سے بد ظن کرنے کے لیے مواد نہیں ڈالنا، اس کو قائل کرنے کے لیے عقل اور منطق کا استعمال کر کے درد مندی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، غمخواری کے ساتھ آپ اپیل کرنے والا دعوتی اور تبلیغی نقطہ نظر سے آپ بات کریں، ڈائیلاگ کریں، مکالمہ کریں۔ خواہ وہ مسلمان کے باہمی فرقوں کے بارے میں بھی ہو تو آپ بات جو ہے مثبت طریقے پہ بات کریں، منفی انداز میں بات نہ کریں۔ لہٰذا بامعنی بامقصد تنقید تو اچھی چیز ہے، آپ تنقید کریں، لیکن وہ تنقید منفی نہیں ہونی چاہیے، تخریبی نہیں ہونی چاہیے۔ تنقید کا اور احتساب کا، محاسبے کا جو مقصد ہے وہ تعمیر ہونا چاہیے، اصلاح ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اس کے اندر یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے دین کی جو دعوت ہے وہ حکمت کے ساتھ دیں اور اچھی نصیحت کے ساتھ دیں، اور اگر ڈیبیٹ، مکالمہ اور نقد، بحث مباحثہ کرنا ہے تو وہ بھی اچھے انداز میں کریں۔ تو لہٰذا یاد یہ رہے کہ اگر آپ اور میں تعمیر کی بجائے تخریب کی بنیاد پر اور لڑائی اور جھگڑے کا مواد، فرقہ واریت کا مواد اور تفرقے کی باتیں اگر آپ اور میں انٹرنیٹ پر ڈالیں گے تو اس کا نتیجہ مثبت نہیں نکلے گا، تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج آپ کو مجھے سوچ سمجھ کر اس انٹرنیٹ کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ آپ کا میرا سب کا نامہ اعمال جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ قیامت میں یہ سارا کچھ جو ہے جو ہونا ہے قیامت کے دن، جو نامہ اعمال آپ کے میرے، نیک نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا اور برا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ تو نیکوکاروں کا نیکہ اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ہوگا اور بروں کا نامہ اعمال جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ تو لہٰذا اس کا روز نامچہ آپ اور میں استعمال یہیں پر تیار کر رہے ہیں، روزانہ لکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا نار نمرود میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا تو اس میں دو کردار تاریخ کے وہ ایک روایت اور حکایت میں بیان کیے جاتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت ایک پرندہ وہ تھا کہ جو پھونکوں کے ساتھ اس شعلوں کو بھڑکا رہا تھا، اور ایک پرندہ ایک ننھی سی چونچ میں پانی ڈال کر وہ اس کو بجھانے کے لیے جا رہا تھا۔ تو جب وہ ایک ننھی سی چونچ میں وہ پانی کا قطرہ لے کر نار نمرود کے لیے اس کو بجھانے کے لیے جا رہا تھا تو کسی پوچھنے والے نے اس سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہاں جا رہے؟ اس نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں پھینکا گیا ہے، دشمن نے پھینک دیا ہے، میں اس آگ کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ اتنا بڑا شعلہ ہے، اس کو آپ اس آگ کو، اس چیخے کو
آپ کی ایک ننھی سی چونچ میں پانی کا قطرہ کیوں کر بجھائے گا؟ تو اس نے کہا مجھے اس سے غرض نہیں ہے، بجھے گا کہ نہیں بجھے گا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا نامہ اعمال، اپنی نیت، اپنا ارادہ، اپنا مقصد اور اپنی تاریخ ریکارڈ کروانا چاہ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ میں اس ننھی سی چونچ میں میرا کام ہے کہ اس کو بجھانا، بجھے نہ بجھے یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کا میرا جو کام ہے وہ اس ننھے ابابیل کا کردار بجھانے کے لیے کہ یہ جو جلتی ہوئی آگ ہے تہذیب کی، ثقافت کی، معاشرت کی اور رسم و رواج کی اور دین بیزاری کی اور فکری ارتداد کی جو لہر چلی ہوئی ہے، اس فکری ارتداد کی اس آگ کو بجھانے کے لیے آپ نے اور میں نے کوشش کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ یہ ثقافت کی آگ ہے، عریانی اور فحاشی کی آگ ہے جو نسلوں کو تباہ کر رہی ہے۔ تو لہٰذا آپ آئیے، آج آپ اور میں یہ فقط سوال و جواب ہی نہ رہیں، آپ اور میں اپنے عمل کے ذریعے سے اپنا ریکارڈ جو ہے، اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ سوچ سمجھ کر ہم انٹرنیٹ کا استعمال کریں۔ یہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے جو آئندہ نسلوں کو وراثتاً منتقل ہونی ہے اور نسلوں تک یہ باتیں پہنچنی ہیں۔ لہٰذا پچھتانے سے پہلے غور کریں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ آپ کے لیے، میرے لیے المیہ ہے کہ اور آپ اور میں، ہمارے ہاں تو کسی کو کھانسی آتی ہے، خارش ہوتی ہے تو وہ بھی چیزیں ڈال دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا استعمال مثبت کریں، منفی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو، مجھے یہ مواصلات اور یہ آلات جدیدہ یہ خود بخود فی نفس ہی برے نہیں ہیں، ان کا استعمال برا ہے۔ آپ اور میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو برا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے ان چیزوں کو مثبت استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔